اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سفر کے آداب کے بارے میں۔ آج ہم بات کریں گے کہ سفر کے آداب کیا کیا ہیں۔ پچھلی 2 ویڈیوز میں ہم نے شرعی سفر کی حدود کے بارے میں، سفر کے احکامات کے بارے میں بات کی۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہ سفر کے آداب کیا ہیں۔ سفر جو ہے بظاہر ایک جو ہے مشقت والا کام ہے، اسی وجہ سے شریعت نے دوران سفر قصر نماز کا حکم دیا ہے۔ تو سفر جو ہے یہ مشقت ہے، تو سفر کے دوران کچھ اہم امور ہیں، کچھ آداب ہیں کہ جن میں اگر ان امور کو دوران سفر اگر ان کا لحاظ رکھا جائے تو سفر میں سہولت ہو سکتی ہے، آسانی ہو سکتی ہے۔ شریعت نے ہمیں بہت ساری چیزوں کے بارے میں گائیڈ کیا ہے، بتایا ہے۔ تو انہی میں سے سفر کے کچھ آداب ہیں کہ جب ایک انسان اپنے علاقے سے، اپنے گھر سے، اپنے ملک سے، اپنے شہر سے کہیں دور دراز جو ہے وہ سفر کرے تو اس کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، کن کن باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ پہلے زمانے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ سفر ایک بہت مشقت تھی، جو ہے وہ بہت دور دور تک لوگ جو ہے وہ گھوڑوں کے اوپر، اونٹوں کے اوپر سفر کیا کرتے تھے، اور جو ہے کئی میل جو ہے وہ کئی دن جو ہے وہ چل کے جاتے تھے۔ آج کل کے زمانے میں بظاہر سفر آسان ہو چکا ہے، جو ہے بہت دور کی مسافت بھی کچھ گھنٹوں میں طے کی جا سکتی ہے۔ تو پہلے کی بنسبت ابھی جو ہے وہ سفر بنسبت آسان ہو چکا ہے۔ تو سفر کے آداب میں سے یہ ہے کہ سفر جو ہے وہ کون سے دن کرنا چاہیے۔ دن تو سارے اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں، لیکن کچھ ایام ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بعض چیزوں کے ساتھ خصوصیت ہوتی ہے۔ تو سفر کے حوالے سے اگر ہم احادیث پہ غور کریں تو کون سے دن سفر کرنا بہتر ہے، تو مشکات شریف کے اندر بھی آتا ہے، بخاری کی بھی روایت ہے کہ جمعرات والے دن سفر کرنا بہتر ہے۔ جمعرات کے دن اگر سفر کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ فجر کی نماز کے بعد صبح سویرے فجر کے ٹائم سفر کرنا یہ باعث برکت ہے۔ مشکات کے اندر آتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد نماز پڑھ کے جو ہے وہ جلدی سفر کے لیے روانہ ہو جانا یہ باعث برکت ہے۔ دنوں میں جمعرات والا دن اور ٹائمنگ کے لحاظ سے فجر کا ٹائم جو ہے یہ بہتر ہے۔ اسی طرح ظہر کے ٹائم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتح مکہ کی طرف حجۃ الوداع کے موقع پہ جو ہے وہ ظہر کے بعد سفر کیا ہے۔ تو ظہر کے ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کو شروع کیا اور پھر جو ہے اس کے بعد حجۃ الوداع کی طرف روانہ ہوئے۔ تو ظہر کے ٹائم بھی سفر کرنا یہ بھی سنت ہے۔ فجر کی نماز کے بعد فجر کے ٹائم اور ظہر کی نماز کے بعد ظہر کے بعد سفر کرنا یہ بھی سنت ہے اور بہتر ہے۔ اسی طرح دوران سفر جو ہے اپنے ساتھ کسی اپنے اہل و عیال میں سے اپنے کسی جو ہے وہ رشتہ دار کو، اپنے کسی دوست کو ساتھ رکھنا یہ بہتر ہے، کیونکہ دوران سفر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بہت سارے انسیڈنٹ ہو سکتے ہیں، تو اس میں جو ہے کسی جو ہے اپنے رشتہ دار وغیرہ کو، اپنے کسی دوست کو ساتھ رکھنا یہ بھی سنت طریقہ ہے، تاکہ ایک سے زیادہ آدمی ہوں، ایک سے زائد آدمی دوران سفر اگر شریک ہوں گے تو اس کے سفر میں
آسانی ہوگی۔ اسی طرح سفر کے جو ہے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ گھر سے جب چلیں تو 2 رکعت نفل پڑھ کے جانا چاہیے۔ جانے سے پہلے 2 رکعت نفل جو ہے نماز پڑھ کے دوران سفر سے پہلے اور سفر کے بعد جب گھر پہ آئیں تو پھر بھی 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے جو ہے اس کے بعد اپنے گھر کی طرف لوٹنا چاہیے۔ اگر مسجد قریب ہو واپسی پہ تو مسجد میں آ کے 2 رکعت نفل پڑھ کے ایسے ہی جانے سے پہلے گھر سے 2 رکعت نفل ادا کر کے گھر سے جانا، یہ بھی جو ہے وہ سنت ہے اور یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ ایسے ہی جو ہے وہ گھر سے سفر کی دعا پڑھ کے گھر سے جو ہے وہ کچھ مخصوص دعائیں ہیں وہ پڑھ کے نکلنا چاہیے، جیسے جو ہے وہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ دعا بھی ہے۔ اسی طرح بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ بھی دعا ہے۔ تو ان دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ جب نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گھر کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو اس میں ان کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ گھر سے دعا کر کے نکلیں اور نفل ادا کر کے نکلیں۔ اور اس میں احادیث کے اندر آتا ہے کہ جب گھر سے نکلیں تو آپ کے گھر والوں کو چاہیے کہ آپ کو دعائیہ کلمات کے ساتھ رخصت کریں۔ دعائیہ کلمات کے ساتھ ہر جو ہے وہ کلچر کے اندر ہر جو ہے وہ جگہ کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں، بہرحال اس میں جو ہے وہ دعائیہ کلمات ہونے چاہیے اور دعائیہ کلمات کے ساتھ تاکہ وہ آپ کو رخصت کریں۔ تو ایسی صورت میں سفر شروع کرنا چاہیے۔ ایسے ہی دوران سفر اگر آسانی ہو، اگر سفر میں آپ جا رہے ہیں، آپ کا جو ہے وہ 1 دن 2 دن 3 دن اس سے زائد جو ہے وہ کہیں رہنے کا پروگرام ہے، تو اگر آپ کو سفر میں آسانی ہو، آسانی کے ساتھ آپ جو ہے وہ سارے کام جو ہے وہ اپنے اچھے طریقے سے اچھے اسلوب سے اگر آپ جو ہے وہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو اگر آپ کو آسانی ہے تو اپنے گھر والوں کو ساتھ رکھنا یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے سفر فرمائے ہیں اور بہت سارے سفروں کے دوران آپ نے اپنی ازواج مطہرات کو اپنے ساتھ رکھا ہے، جیسا کہ جب تیمم کا حکم آیا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ سفر میں تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ساتھ جو ہے وہ سفر میں لے کے گئے۔ واپسی پہ جو ہے ان کا ایک جگہ پہ ہار گم ہو گیا، تو یہ ایک الگ جو ہے وہ مسئلہ ہے، الگ بحث ہے۔ سفر کے دوران اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کو جو ہے اپنے گھر والوں کو اگر لے جانے میں آسانی ہو تو آپ ان کو ساتھ لے کے جائیں۔ پھر جب آپ جو ہے وہ سفر کے لیے اپنی سواری پہ سوار ہوں تو سواری پہ سوار ہونے کی دعا ہے اور ان دعاؤں کے ساتھ آپ جو ہے وہ سفر شروع کریں، اور سفر کے دوران ذکر کرنا، درود شریف کی کثرت، ذکر اذکار، قرآن کی تلاوت، ان چیزوں کا اگر معمول بنایا جائے تو پھر بھی جو سفر ہے وہ آسان رہتا ہے۔ تو یہ سفر کے آداب میں سے کچھ جو ہیں وہ خاص قسم کے آداب ہیں کہ اگر ان کو جو ہے وہ سفر کے دوران اپنایا جائے، سفر کے دوران اگر ان چیزوں کا خیال رکھا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ کلاس کے ساتھ، تو اللہ حافظ۔